کیا آج ہمارے اخلاق بے مثال ہیں؟ کیا آج ہمارا کردار بے مثال ہے؟ کیا ہمارا معاملہ بے مثال ہے؟ آقا نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، چغل خور مسجد میں جنت میں نہیں جائے گا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ ہم چغل خوری کہاں پر نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ کے مقدس گھر میں مسجد میں بیٹھ کے چغل خوری کر رہے ہیں، مدرسے میں بیٹھ کے ان کی چغل خوری کر رہے ہیں، مکتب میں بیٹھ کر، دکان پہ بیٹھ کر، روزی روٹی پہ بیٹھ کر، معصوم بچوں کے بیچ میں، علماء کرام کے بیچ میں، دکانداروں کے بیچ میں، باقاعدہ اپنے احباب کے بیچ میں، وہ کون سا مقام ہے جہاں پر ہم نے چغل خوری نہیں کی؟ مدینے والے آقا نے صاف فرما دیا، مطلق لفظ استعمال فرمایا لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ نہیں فرمایا الا الحاج، اگر وہ چوری کرنے، اگر وہ غیبت کرنے والا، چغل خوری کرنے والا حاجی ہو تو بخش دیں گے، یہ نہیں فرمایا، ڈائریکٹ مطلق لفظ استعمال فرمایا، چغل خوری کرنے والا کوئی ہو، وہ حاجی ہو، نمازی ہو، حافظ ہو، قاری ہو، مولوی ہو، مفتی ہو، تاجر ہو، کوئی بزنس مین ہو، چغل خوری جس نے کی وہ جنت کا حقدار نہیں بنے گا۔ لا يدخل الجنت منان، احسان جتانے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ کیا آپ فلاں وقت میں بڑے پریشان تھے، ہم نے آپ کی 1000 روپے سے مدد کی تھی، یہ آپ کیوں یاد دلا رہے ہیں؟ یہ یاد دلا کے اس کو شرمندہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کا یہ نیکی کا عمل فرشتوں نے لکھ لیا، آپ کو ثواب مل گیا، اب آپ کیوں یاد دلا کر اپنے نامہ اعمال کو گندا کر رہے ہیں اور سامنے والے کو رسوا کر رہے ہیں؟ آپ فلاں وقت میں بہت زیادہ پریشان تھے، آپ کے گھر میں ہم نے کھانا بھیجا تھا، توبہ توبہ استغفر اللہ۔ آقا نے کیا فرمایا؟ لا يدخل الجنہ، لا يدخل الجنت منان، لا يدخل الجنت منان، احسان جتانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ کیا پڑوسی سے ہمارے رشتے اچھے ہیں؟ لا يدخل الجنہ من لا يأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص بھی جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ آج ہم اس پر بڑی توفیقی، بڑی تعریف سمجھتے ہیں، بہت فخر سمجھتے ہیں اس بات پر، میرا پڑوسی ہم سے نظریں نہیں ملاتا ہے، میرا پڑوسی ہمارے سامنے آنکھیں نہیں اٹھاتا ہے، میرے پڑوسی کی ہمت نہیں کہ ہم سے بات کر سکے۔ میاں یہ قابل تعریف بات نہیں ہے، یہ فخر کی بات نہیں ہے، یہ فکر کی بات ہے کہ میدان محشر میں کیا حشر ہوگا۔ ہم نے اپنے پڑوسی پہ اتنی دہشت کیوں طاری کر دی؟ وہ بیچارہ پریشان حال تھا، ہم سے پریشانی کہہ نہیں پاتا تھا، وہ فاقہ کشی کر رہا تھا، چولہا نہیں جل رہا تھا، اس کے گھر میں چولہا جل نہیں رہا تھا، بچے بھوکے تھے، مگر ڈر اور خوف میں وہ مجھ سے اپنے بچوں کی بھوک بیان نہیں کر پاتا تھا۔ میں عرض کر دوں آپ سے ایاکم الحسد، حسد سے بچو، ان کو دیکھ کے جلنا، ان کو دیکھ کے منہ بنانا، ان کی نعمت کے اوپر باقاعدہ فکر مند ہو جانا، یہ چیز کیسے آ گئی؟ کل تک سائیکل پہ تھے، آج بائک پر، موٹر سائیکل پہ، اور باقاعدہ بائک پہ کیسے چلنے لگے؟ کل تک بائک پر تھے، آج کار کیسے آ گئی؟ کل تک کرائے کے مکان میں تھے، آج پکا مکان کیسے ہو گیا؟ آج اب 2 مکان کیسے ہو گئے؟ ان کا کاروبار اتنا اچھا کیسے چلنے لگا؟ ان کی بیٹی کا رشتہ اتنے اچھے مقام پر کیسے ہو گیا؟ ان کو اتنی اچھی بہو کیسے مل گئی؟ ان کو فلاں دکان کیسے مل گئی؟ ایاکم الحسد، حسد سے بچو۔ آسمان میں ہونے والا پہلا گناہ حسد کا ہے، جو ابلیس نے کیا تھا، شیطان نے کیا تھا۔ محض کا قابیل نے کیا، حابیل کے بڑے بھائی قابیل نے، جسے دنیا کا سب سے پہلا مرڈر کیا تھا، سب سے پہلا قتل کیا تھا 8,500 سال پہلے۔ ابا آدم علیہ السلام کے بڑے بیٹے نے چھوٹے بیٹے کو شہید کر دیا تھا، حضرت حابیل کو، حسد کی بنیاد پر۔ زمین پہ ہونے والا سب سے پہلا گناہ حسد کا ہے، جو قابیل نے حسد کیا۔ آسمان میں ہونے والا پہلا گناہ ابلیس نے کیا، شیطان نے کیا۔ اس کے دل میں حسد آیا ابا آدم علیہ السلام کو دیکھ کر، تو بے مثالی کہاں باقی رہی ہمارا اخلاق؟ آقا نے فرمایا ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق بہتر ہیں، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق بہتر ہیں۔ کیا ہمارا اخلاق آج بہتر ہے؟ ہماری بد کلامی مشہور ہے، ہماری بد زبانی مشہور ہے، ہماری زہریلی زبان مشہور ہے، ہم کس طرح دل آزاری کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے دل کو دکھا رہے ہیں، ایک دوسرے کے دل کو توڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے دل پہ پتھر کی بارشیں کر رہے ہیں۔ ہمیں اس سے تعلق نہیں کہ میرے ان الفاظ سے سامنے والے کے دل پر کیسی تکلیف پہنچ رہی ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا جس کے پاس دولت ہے وہ بہتر ہے، جس کے پاس اتنے سارے بچے ہیں وہ بہتر ہے، جس کے پاس عمارت ہے وہ بہتر ہے، جس کے پاس کاریں ہیں وہ بہتر ہے،
جس کے ذرائع وسائل بہت زیادہ ہیں وہ بہتر ہے، جس کے بعد بہت ساری زمین و اراضی ہے وہ بہتر ہے۔ آقا نے کیا فرمایا؟ ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق بہتر ہیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، نمازوں کی پابندی نہیں، قرآن مجید سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہے۔ اس عظیم الشان تاریخ ساز بارانق بابرکت دینی اجلاس کی دعوت دینے والے ہمارے رفیق مکرم جناب حاجی اشرف الحق میاں سلمہ، جب سے انہوں نے تاریخ لی ہے تب سے مستقل یاد دہانی کراتے رہے، آپ حضرات کی جلسے کی تیاری بتاتے رہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، جناب محمد سراج صاحب مہمان نوازی کرتے رہے، جناب محمد شمشیر صاحب وہ بھی خدمت کا فریضہ انجام دیتے رہے، صدارت کا فریضہ مولانا محمد صدیق صاحب مدد العالی انجام دے ہی رہے ہیں۔ آج ان سے بات ہو رہی تھی جناب حاجی اشرف الحق صاحب سے کہ کتاب سے رشتہ ہمارا ٹوٹ گیا۔ اللہ نے عرش معلیٰ سے کتاب نازل فرمائی تھی، کتاب سے ہمارا رشتہ ٹوٹا تو ہم ساری باتوں سے بے خبر ہو گئے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلی بار جمعے کی نماز کون سی انگریزی تاریخ میں پڑھائی تھی۔ ٹمارو ول بی فرائیڈے، کل جمعہ ہے، کل جمعہ ہے۔ اگر امریکہ کا کوئی اسکالر یا انگلینڈ کا کوئی لیکچرار، جرمنی کا کوئی ماسٹر یا آسٹریلیا کا کوئی ٹیچر یہ سوال کر بیٹھے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ نبی کے غلام ہیں، آپ کے چہرے پہ داڑھی ہے، آپ کی پیشانی پہ نماز کا نشان ہے، you are looking a Muslim at first, you are a follower of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, peace be upon him, آپ نبی کے سچے غلام محسوس ہو رہے ہیں، بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلی جمعے کی نماز کون سی انگریزی تاریخ میں پڑھی؟ کیا جواب دیں گے؟ وہ آپ سے وضو کی سنتیں نہیں پوچھے گا، اس کا تو ایمان نہیں ہے، وہ آپ کو ہسٹری میں ناپے گا، اتہاس میں جانچے گا، تاریخ میں معلوم کرے گا تاریخ پہ کتنی گہری نگاہ آپ کی، اتہاس کیا جانتے ہیں۔ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ سجدہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے کون سی تاریخ میں کیا؟ 16 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھیں اور اپنے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو پڑھائیں۔ جب آیت شریفہ نازل ہوئی شعبان المعظم کی 15 تاریخ کو، شعبان المعظم اللہ کے حکم سے برکتوں کے ساتھ تشریف لا رہا ہے، اللہ ہمیں اور آپ کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھرا ماہ شعبان المعظم بھی نصیب فرمائے، ماہ رجب المرجب بھی نصیب فرمائے، اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھرا ماہ شعبان المعظم بھی نصیب فرمائے، اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھرا ماہ رمضان المبارک نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں برکتوں نعمتوں سے بھری عید الفطر نصیب فرمائے، عید الاضحیٰ نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے۔ اگر کوئی سوال کر بیٹھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلی بار خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز کس تاریخ میں پڑھی، کیا جواب دیں گے؟ آج جب کتاب سے رشتہ ختم ہو گیا، موبائل آ گیا، موبائل بنانے والے مارٹن کوپر، امریکہ میں موٹورولا کمپنی کے انجینئر، 3 اپریل 1973 کو موبائل بنایا، اسی مقصد کے لیے بنایا تھا۔ آج جو موبائل سے ہم اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں، انٹرٹینمنٹ، ڈرامے، پکچریں، گانے، وہی تباہی کی باتیں، دوستی، یاری، فرینڈشپ، لغویات، خرافات، اپنا قیمتی وقت ضائع کرنا۔ مارٹن کوپر کو لیٹر لکھ کے پوچھے کہ آپ نے اسی مقصد کے لیے بنایا تھا؟ پہلا موبائل 2 کلو گرام کا بنا تھا، 3 اپریل 1973 کو۔ گوگل آ گیا 4 ستمبر 1998، 4 ستمبر 4 سپٹمبر 1998، 4 ستمبر 1998 کو۔ میں عرض کر دوں آپ سے، لیری پیج، سرگے برن، ان دونوں دوستوں نے جو پی ایچ ڈی کے چھاتر تھے، پی ایچ ڈی کے باقاعدہ اسٹوڈنٹ تھے، ڈاکٹر آف فلسفی پڑھ رہے تھے، امریکہ کی مشہور و معروف ریاست، جیسے ہمارے ملک ہندوستان کی مشہور و معروف ریاست، مشہور اسٹیٹ، مشہور صوبہ، مشہور راج مغربی بنگال ہے، ایسی امریکہ کا مشہور و معروف صوبہ کیلیفورنیا کی یونیورسٹی اسٹینفورڈ، اس یونیورسٹی کا نام، وہاں پر ان دونوں دوستوں نے پڑھائی کی، اللہ کے دیے ہوئے دماغ کا استعمال کیا۔ 4 ستمبر 1998 کو گوگل بنانے میں کامیاب ہو گئے، اللہ کے دیے ہوئے دماغ کا استعمال کیا۔ ہمارا دماغ کس چیز میں استعمال ہو رہا ہے؟ ان پر نظر رکھنا، ان کی کھوج بین کرنا، ان کو بدنام کرنا، ان پر الزام لگانا، ان پر تہمت باندھنا، ان کی بیٹی کا لگا لگایا رشتہ توڑوا دینا،
ان کی زمین پہ قبضہ کرنا، ان کی دکان کو گندی نگاہ سے گھورنا. میں عرض کر دوں آپ سے، یوٹیوب کب آیا؟ 14 فروری 2005 کو 3 دوستوں نے دماغ کا استعمال کیا. 3 دوست، ایک امریکہ کے چاڈ ہارلے، دوسرے تائیوان کے اسٹیو چین، تیسرے دوست کا نام جاوید کریم جرمنی کے. ان 3 دوستوں نے اللہ کے دیے دماغ کا استعمال کیا. 14 فروری 2005 کو یوٹیوب لانچ کرنے میں کامیاب ہوئے. آج پوری دنیا میں یوٹیوب کے اوپر 80 کروڑ ویڈیوز ہیں. 80 کروڑ ویڈیوز، 2 کروڑ چینلز ہیں. اللہ کے دیے دماغ کا استعمال کیا، پیسہ کما رہے ہیں. ہم نے تعلیم حاصل نہیں کی، ہم اسی میں جوجھ کے رہ گئے. کتابیں چھوٹی، یوٹیوب میں اتنے جوجھ گئے، اتنے کھو گئے کہ ہم نے کتابوں سے رشتہ توڑ لیا. اب کوئی شخص کتاب خریدتا نظر نہیں آتا، کتاب دیکھتا نظر نہیں آتا، کتاب پڑھتا نظر نہیں آتا، جبکہ علم کا تعلق کتاب سے ہے. یہ تمام سوشل میڈیاز کی جتنی بھی باقاعدہ سائٹس ہیں، جتنے ایپس ہیں، گوگل میں جتنی سرچ ہے، جتنی معلومات، جتنی جی کے جنرل نالج جانکاری، جتنی معلومات ہے، یہ سب کتاب سے تو نقل کی جاتی ہے. اسی کتاب سے رشتہ ٹوٹ گیا. اور اللہ تعالیٰ نے صاحب ایمان کو کتاب کب دی تھی؟ قرآن شریف کی پہلی آیت شریف کب نازل ہوئی؟ قرآن شریف کی پہلی آیت 17 اگست سن 610 عیسوی کو سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان سے فرشتوں کے سردار و امام حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر غار حرا میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما. غار حرا 1926 فٹ اونچی غار حرا. ہم تو حوالہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جلسے میں جو لوگ آئے ہیں تو کچھ علم کی بات سن کے جائیں. ایسا نہ ہو گھر سے جیسی چلے تھے، کورے آئے تو کورے چلے گئے، کچھ ملا ہی نہیں. اب گھر سے چلے، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ 3 صاحبزادے ہیں. جلسے میں کسی عالم نے بیان کر دیا، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 جنتی شہزادے ہیں، 3 بیٹے ہیں. جناب حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، پہلے بیٹے کا نام ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلے بیٹے کا نام حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے کا نام جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تیسرے بیٹے کا نام جناب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گھر سے چلے، ہمیں نہیں معلوم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں. ایک عالم دین نے نبی کی بیٹیوں کے نام بتا دیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں. بڑی بیٹی کا نام بی بی زینب رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ بھی کہہ دیجئے، اہل بیت رسول کا تذکرہ آ رہا ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی کا نام بی بی زینب رضی اللہ عنہ، دوسری بیٹی کا نام سیدہ بی بی رقیہ رضی اللہ عنہ، تیسری بیٹی کا نام سیدہ بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہ، چوتھی بیٹی کا نام خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ. گھر سے چلے تو نہیں معلوم تھا، جلسے میں کسی عالم دین نے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 5 نواسے. کتنے؟ 5 نواسے. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سب سے بڑے نواسے کا نام جناب حضرت علی زینبی رضی اللہ عنہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے نواسے کا نام حضرت عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہ، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تیسرے نواسے کا نام حضرت عبد الرحمن بن عثمان رضی اللہ عنہ، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چوتھے نواسے کا نام جناب سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 5ویں نواسے کا نام شہید کربلا نواسہ مصطفیٰ سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گھر سے چلے تو نہیں معلوم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنے نکاح فرمائے ہیں. ایک عالم دین نے بیان کر دیا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1 نکاح نہیں فرمایا، 2 نکاح نہیں فرمائے. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم اور ہے، ہمیں تو حکم ہے 1 نکاح کریں. فواحدہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اگر تمہیں خوف ہے، تمہیں اندیشہ ہے کہ تم اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کر سکتے، تم اس کو باقاعدہ قاعدے سے کھلا نہیں سکتے، اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، اس کے لباس کا، اس کے قیام و طعام کا، اس کے رہنے کھانے پینے دوا علاج کا، اس کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتے، فواحدہ، بہتر ہے کہ تم 1 کرو، بہتر ہے کہ تم 1 کرو. میں عرض کر دوں آپ سے، زیادہ سے زیادہ 4 کی اجازت ہے، مگر عام حالات میں نہیں ہو سکتا، اور عام مسلمان کرتا بھی نہیں ہے. 100 میں 1 مسلمان نہیں ملے گا جو 4 شادیاں کرتا ہو. میں عرض کر دوں آپ سے، 1000 میں 1 مسلمان نہیں ملے گا جو 4 شادیاں کرتا ہو. مثنا و ثلاث و رباع کا حکم قرآن مجید میں ہے، لیکن اللہ نے پہلے فرمایا فواحدۃ، بہتر ہے کہ تم 1 شادی کرو، بہتر ہے کہ تم 1 شادی کرو. 1 نکاح کیا ہم نے، آپ نے 1 ہی شادی کی ہم نے، آپ نے ابھی تک اپنی بیوی کا مہر کھائے بیٹھے ہیں، 1 بیوی کا مہر تو ادا نہیں کیا.
اپنی بیوی کا مہر تک ادا نہیں کیا، ایک بیوی کا مہر تو ادا نہیں کیا، کسی کا 11,000، کسی کا 15,000، کسی کا 21,000، اس کا مہر تک ادا نہیں کیا، دوسری شادی کا خیال کیسے آئے گا؟ شریعت نے اجازت نہیں دی۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1 نہیں، 2 نہیں، 7 نہیں، 8 نہیں، 9 نہیں، 11 نکاح فرمائے۔ کہیے سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کے کتنے؟ 11 نکاح ہوئے۔ جلسے میں کسی عالم نے بیان کر دیا، معلوم کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں۔ گھر سے چلے تو ہمیں نہیں معلوم تھا کہ سب سے پہلے اسلام و ایمان قبول کرنے والے صحابی کا نام سیدنا خلیفہ مصطفیٰ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانے والے صحابہ کرام میں سب سے آخری میں وفات پانے والے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کم و بیش 2.25 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین صاحب ایمان ہوئے۔ جب جلسے میں کسی عالم نے بیان کر دیا تو ہم کو معلوم ہو گیا، گھر سے چلے تو ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام، نانا سے بڑی محبت ہے ہمیں، آپ کو سب کو نانا کی محبت کے باقاعدہ ہاوڑہ چلے جائیں گے، کلکتہ چلے جائیں گے، اڑیسہ چلے جائیں گے، اتر پردیش لکھنؤ چلے جائیں گے، بامبے چلے جائیں گے، بنگلور چلے جائیں گے، چنئی چلے جائیں گے، آندھرا پردیش چلے جائیں گے، تلنگانہ چلے جائیں گے، راجستھان چلے جائیں گے، گجرات چلے جائیں گے، مدھیہ پردیش چلے جائیں گے، باقاعدہ میں عرض کرتا پنجاب چلے جائیں گے، بہار چلے جائیں گے، بنگال کے اندر کہیں پر بھی رہتے ہوں گے نانا کی محبت میں چلے جائیں گے، مگر مدینے والے آقا کے نانا کا نام آج تک معلوم کرنے کا جذبہ نہیں پیدا ہوا۔ یہ تو جذبے کی بات ہے، شرعی طور پہ واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے، فرض عین نہیں، مگر محبت کا تعلق ہے۔ اپنے ددیال سے محبت ہوتی ہے، ایک ددیال کے رشتے کا ہمیں علم ہوتا ہے، اپنی سسرال سے محبت ہوتی ہے، سالے ہمارے نماز پڑھیں نہ پڑھیں، سسرال کے باقاعدہ لوگ نماز پڑھیں نہ پڑھیں، تلاوت قرآن کریں نہ کریں، مگر سسرال کے ایک آدمی کا نام بھی پتہ ہوتا ہے، یہ میرے ممیاں سسر ہیں، یہ میرے خلیہ سسر ہیں، یہ میرے چچیرے سسر ہیں، اور یہ میرے سالے ہیں، اور یہ میری سالیاں ہیں، اور یہ میری اہلیہ کی خالہ جان ہیں، اور یہ میری بیوی کی پھپھی جان ہیں، سب کا علم ہوتا ہے۔ مدینے والے آقا کی پھپھیوں کا علم کیوں نہیں ہوا؟ اپنی باقاعدہ سسرالی پھپھیوں کا علم ہے، اپنی سگی خالاؤں کا علم ہے، مدینہ والے رسول کی خالاؤں کا علم کیوں نہ ہوا؟ رسول پاک کے ساڑھو کا نام کیوں نہ معلوم ہوا؟ ہمیں اپنے ساڑھو کا نام معلوم ہے، ہمیں اپنے ساڑھو کا نام معلوم ہے۔ مدینہ والے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساڑھو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے ہیں ہم، اپنے ماموں جان کا نام ہمیں معلوم ہے، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماموں کا نام پاک حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کبھی ضرورت ہی نہیں محسوس کی، کبھی ضرورت نہیں محسوس کی کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں حضرت عبداللہ، نانا بھی ہوں گے، لاؤ عالم دین سے پوچھ لیں، وہب، سبحان اللہ کی نانا کا نام، آپ لوگ دہرائیے، نانا کا نام وہب، یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نانا جان ہے۔ نانی کا نام برہ، نانی کا نام تھوڑا آگے آ جائیے تو مخاطبت میں آسانی ہے، نانی کا نام برہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا نام برہ، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ، کیا؟ بیٹی کا بھی نام فاطمہ، دادی کا بھی نام فاطمہ، اور سگی چچی کا بھی نام فاطمہ۔ داماد مصطفیٰ سیدنا حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کون ہیں؟ فاطمہ بنت زائدہ، ہمارے نبی کی سگی چچی اور داماد رسول سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام فاطمہ۔ میں عرض کر دوں آپ سے رشتہ ٹوٹا جب کتاب سے تو ساری معلومات ختم ہو گئی۔ حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب جلسے کی کئی خبر سنو تو دعوت کا انتظار نہ کرو، دعوت دے تب ہم جائیں گے۔ نبی کا جلسہ، نبی کا بیان، اللہ کا ذکر، اللہ کی توحید کا بیان، قرآن مجید کی حقانیت کا بیان، سبحان اللہ، قرآن مجید کی حقانیت کا بیان، بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کرامت کا بیان، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کا بیان، قرآن مجید کی تفسیر کا بیان، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا بیان، اور اللہ کے باقاعدہ قائم کیے ہوئے فرائض کا بیان، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کا بیان، اللہ کے فرائض کا بیان، نماز کا بیان، روزے کا بیان، حج بیت اللہ کا بیان، اور باقاعدہ احکام زکوٰۃ کا بیان، والدین کے حقوق کا بیان، پڑوسیوں کے حقوق کا بیان، اور آپسی محبتوں کا بیان ہوگا۔ اس کے لیے دعوت کا انتظار کریں گے، بغیر دعوت جائے کیجیے، ولیمے میں بغیر دعوت نہ جائیے، کسی کی بیٹی کا نکاح ہو بغیر دعوت نہیں، 6 سال کے بچے کو مت لے جائیے، اس نے آپ کو دعوت دی ہے۔ ہمارے ہاں ایک بچہ لگ جاتا ہے، اے بچہ ہے نہیں،
دعوت ایک فرد کی ہے. میں عرض کر دوں آپ سے، کیا معلوم اس کے حالات کیسے ہوں. اپنے دوست کو لیے چلے جا رہے ہیں، اپنے دوست کے لیے چلے جا رہے ہیں. اس نے جس رشتہ دار کو بلایا وہ بھوکا رہ گیا. ہمارے دوست نے کھانا کھا لیا. جس رشتہ دار کو اس نے بلایا وہ بھوکا رہا. اس کی بے عزتی الگ ہوئی، اس کو تکلیف الگ پہنچی. اس کا خاص خیال رکھیں. دینی جلسے میں نہیں، جیسے مسجد میں نماز کے لیے باقاعدہ گھر گھر دعوت دے کر نہیں بلایا جاتا، نماز سب پہ فرض ہے. ہمارے دینی بھائی، تبلیغی بھائی، دعوتی بھائی باقاعدہ وہ تبلیغ کی دعوت اور تبلیغ کی محنت کرتے ہیں. اس بنیاد پہ دروازے آتے ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے، اگر دعوت نہ پہنچے، تبلیغی جماعت دروازے پہ نہ آئے، تو کیا نماز فرض نہیں ہے ہم پر؟ نماز تو ہر حال میں فرض ہے. وہ اس فرض کی یاد دہانی کے لیے آتے ہیں، وہ اس فرض کو یاد دلانے کے لیے آتے ہیں کہ دکان پہ تمہارا پورا وقت جا رہا ہے، ملازمت میں پورا وقت خرچ ہو رہا ہے، آفس میں پورا وقت دے رہے ہیں، دوستوں کے بیچ میں پوری طرح گپ شپ کے لیے پورا وقت ہے، بھی بچوں کو گھمانے اور سیر سپاٹے کے لیے، دعوت ولیمہ باقاعدہ کھانے کے لیے، نکاحوں میں شرکت کرنے کے لیے، عقیقے میں، برتھ ڈے جیسی چیز جو انگریزوں نے جاری کی تھی، انگریزوں کی طرف سے آئی تھی باقاعدہ طور پر، اس طرح کی میٹنگ اور اس طرح کی پارٹی، اس میں جانے کا وقت ہے. اللہ کے گھر میں آنے کا وقت نہیں ہے. مسجد کے مؤذن ہمیں حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ کا ترانہ سنا رہا ہے. موبائل پر غزل سراؤں کی غزلیں سننے کا وقت ہے، مشاعرے دیکھنے کا وقت ہے. مسجد کا مؤذن آواز لگا رہا ہے، شاہی آواز، شرعی آواز، قرآنی آواز. پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس آواز کو بلند کرنے کا حکم دیا وہ آواز بلند کر رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. شاہی دعوت دے رہا ہے، ہم اس کی دعوت قبول نہیں کر رہے ہیں. اس کی دعوت پہ مسجد نہیں پہنچے. اپنے گھر کو پینٹ کرانے کا بڑا شوق، ڈیکوریشن کرانے کا بڑا شوق، اللہ کے گھر آ کر کے اللہ کے گھر کی خدمت کا کوئی جذبہ نہیں، امام کی خدمت کرنے کا کوئی جذبہ نہیں. الامام ضامن، امام تو ضمانت دیتا ہے. ہم سارے نمازیوں کی التحیات پوری ہو جائے، ہم سارے نمازی درود شریف پڑھ لیں، امام صاحب التحیات نہ پڑھیں، کسی ایک نمازی کی نماز نہیں ہوگی. یہ ہے امام، کسی ایک نمازی کی نماز نہیں ہوگی. میں عرض کر دوں آپ سے، اور نمازیوں میں سے کوئی نمازی التحیات نہ پڑھے اور امام نے التحیات پڑھ لی تو اس امام کی برکت سے سارے نمازیوں کی نمازیں ہو جائیں گی. میں عرض کر دوں آپ سے، یہ امام. والمؤذن مؤتمن، مؤذن امانت دار ہے، وہ دین کی دعوت دیتا ہے. بیت الخلاء صاف کرا رہے ہیں، پیشاب خانہ صاف کرا رہے ہیں. ہم بھی تو اسی محلے کے باشندے ہیں، ہم بھی تو نماز پڑھتے ہیں مسجد میں. اسی کا حق ہے، یہ اسی کا حق ہے. توبہ توبہ. میدان محشر میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے نمایاں نظر آئیں گے. تمام وہ سید المؤذنین ہیں، مؤذنوں کے سردار و امام ہیں سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث شریف میں مؤذن کی گردن بڑی لمبی ہوگی تاکہ سب لوگ اس کو دیکھ سکیں. ارے دنیا میں یہی 5 وقت کی نمازوں کی یاد دلاتا تھا. ہم سب لوگ گھر میں بیٹھے تھے لاک ڈاؤن کے زمانے میں، مگر یہ مؤذن صاحب اور 2-3 نمازی مسجد میں باقاعدہ نماز پڑھنے آتے تھے. یہ مؤذن صاحب رمضان شریف میں بھی سحری اور افطار کے لیے اذان دیتے تھے، اور باقاعدہ طور پہ ماہ رمضان کے علاوہ پورے سال بھر، سال میں 1825 وقت کی نمازیں ہوتی ہیں. 1825 وقت کی نمازوں میں سے کسی ایک نماز کی بھی اذان انہوں نے چھوڑی نہیں ہے. اس کا بھی تو دل چاہتا ہے ولیمے میں جانے کا، عقیقے میں جانے کا، رات تھوڑا سیر و تفریح کرنے کا. مؤذن کو ہر حال میں پہنچنا ہے. مسجد کی کبھی جھاڑو لگا دیا کرے. ہم نے ایک بیان میں عرض کیا تھا، حدیث شریف میں ہے دنیا میں اہلیہ کا مہر ہوتا ہے، بیوی کا مہر ہوتا ہے، جنت کی حوروں کا بھی مہر ہے. جنت کی حوروں کا مہر ہے. جب پوچھا گیا مہر کیا ہے تو حدیث شریف میں اس کا جواب درج ہے. مسجد میں جو آدمی جھاڑو لگائے اور مسجد کا کوڑا کرکٹ اٹھا کے باہر پھینکے، یہی کوڑا کرکٹ صاف کر کے باہر پھینکنا جنت کی حوروں کا مہر ہے. ہم نے کبھی اپنی جنت کی حوروں کا مہر ادا کیا؟ نہیں. یہ حق تو خالی مؤذن صاحب کا ہے. امام صاحب کریں، خادم کرے. ارے خادم بے شک خادم کرے گا، کبھی ہم بھی تو کر لیں. ہمیں مہر نہیں ادا کرنا ہے. میں عرض کر دوں آپ سے،
ہمیں عرض کر رہا تھا کتابوں سے رشتہ ٹوٹ گیا. جب کتابوں سے رشتہ ٹوٹ گیا تو معلومات ہی بند ہو گئی. بہت ساری باتیں اس کے اندر گوگل پہ ہیں لیکن وہ صحیح نہیں ہوتی. جس کے جو سمجھ میں آتا ہے پوسٹ کر دیتا ہے بغیر تحقیق کے بغیر تفتیش کے. اب ایک صاحب نے اس پہ ڈال دیا تھا کہ اذان میں 1760 الفاظ ہوتے ہیں, 1760 حروف ہوتے ہیں. ہمارے پاس بھی آیا. میں نے عرض کیا انہوں نے کبھی اذان کے حروف گنے ہی نہیں. اگر گنے ہوتے تو کبھی وہ ایسی بات اس پہ نہ بھیجتے. ابھی جو آدمی اس کو دیکھتا ہے آگے بڑھا دیتا ہے. بغیر تحقیق کے فارورڈ کرنا جائز نہیں ہے, جائز نہیں ہے. کوئی بات آئی, کوئی نیوز آئی, آگے بڑھا دی. جب تک معلوم نہ کرنے درست ہے یہ صحیح ہے, عالم صاحب نے ایسا فرمایا بھی کہ نہیں, مفتی صاحب نے ایسا فتویٰ دیا بھی کہ نہیں دیا, یہ بات سچی ہو بھی سکتی کہ نہیں ہو سکتی ہے, بغیر تحقیق کے ہم اس کو بنیاد سمجھ رہے ہیں. یہ دارالافتاء نہیں ہے, موبائل دارالقضاء کا نام نہیں ہے کہ اس پر شرعی فیصلے ہم تلاش کریں. یہ دارالافتاء نہیں ہے کہ مفتی بیٹھ کے فتویٰ دے رہا ہے. وہ دارالافتاء ہے جائیے مدرسے کے اندر اور جا کے مفتی اسلام کے چہرے کی زیارت کیجئے, علماء کرام سے بہت خلوص و محبت سے ادب سے مصافحہ کیجئے اور ان سے ادب کے ساتھ مسئلہ دریافت کیجئے. بحث کر دوں آپ سے, تفسیر قرآن کتنی ہے, سب کتابیں چھوٹ گئیں. علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں قرآن مجید کی تفسیروں کی تعداد 2.5 لاکھ ہو چکی تھی. کتنی؟ 2.5 لاکھ. آج تفسیر قرآن کی تعداد کتنی ہے؟ سبحان اللہ کہیے گا. آج پوری دنیا میں قرآن مجید کی تفسیر سمجھ رہے ہیں. مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر لکھی, مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن کے نام سے تفسیر لکھی, مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو تفسیر لکھی اس کا نام ہے معارف القرآن, علامہ عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر لکھی اس کا نام ہے تفسیر ماجدی, علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تفسیر کا نام ہے روح المعانی, تفسیر مدارک, تفسیر نسائی, تفسیر خازن, تفسیر بیضاوی, تفسیر رازی, تفسیر ابن کثیر. 3 لاکھ تفسیریں ہو چکی اس وقت تک. سبحان اللہ کہہ دیجئے. اللہ کا قرآن بے مثال, قرآن کی زبان بے مثال, قرآن کی آیت بے مثال اور قرآن کی تفسیریں بے مثال ہیں. فتوے کی کتنی کتابیں ہیں, سب رشتہ ہی ٹوٹ گیا. بنگال کا رقبہ پوچھا جائے, بنگال کتنی لمبائی چوڑائی میں ہے, کون کون سی چیزیں بنگال سے شروع ہوئی پورے ہندوستان میں. ہمارا ملک ہندوستان جس کی لمبائی چوڑائی 32,87,782 اسکوائر کلومیٹر ہے. کتنا؟ 32,87,782 اسکوائر کلومیٹر ہے علاقے میں پھیلا ہوا ہمارا ملک ہندوستان, جس میں گاؤں 6,28,121 گاؤں ہیں کم و بیش, لگ بھگ تقریباً نیئر اباؤٹ 6,28,121 گاؤں ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے, اس میں ایک صوبہ بنگال ہے, بنگال, مغربی بنگال, ویسٹ بنگال. پرانا نام, سب سے قدیم نام قوم بنگ تھی, بنگ, با نون گاف, بے نون گاف, بنگ, ایک قوم کا نام ہے بنگ. سین اور ہال نام کی قومیں آباد تھی یہاں. بنگ سے بنگا بنا. دیکھیے راشٹریہ گان پڑھیے, نیشنل سانگ پڑھیے, اپنا قومی ترانہ پڑھیے, جنگل من ادھینائک جے میں دراوڑ اتکل بنگ آیا. دراوڑ اتکل بنگا, دراوڑ اتکل بنگال نہیں ہے, دراوڑ اتکل اڑیسہ, اتکل بنگال نہیں ہے, دراوڑ اتکل بنگ, بنگ سے مراد بنگال. پہلے بنگ, پھر بنگا, بنگا سے پھر بنگالا, بنگالا سے پھر بنگال, اور بنگال سے پھر مغربی بنگال, ویسٹ بنگال, پشچمی بنگال. کتنا رقبہ ہے؟ اڑیسہ بڑا کہ بنگال, بہار بڑا کہ بنگال, جھارکھنڈ بڑا کہ بنگال. مسافروں کے درمیان بات ہو جائے, ہماری باتیں ہوتی رہتی ہیں لوگوں سے, تو کیا جواب دیں گے؟ کیسے کہا؟ پڑھا ہم نے رقبہ, ہم نے پڑھا. ہاں پہلے کا بنگال اگر دیکھیں, اوفو اتنا بڑا, یا اللہ, بنگال 8 کروڑ لوگ آباد تھے, جس کا سنبھالنا انگریزوں کے لیے آسان نہیں تھا. عرض کر دوں آپ سے, اس وقت بنگال کا رقبہ کتنا ہے؟ اڑیسہ سے چھوٹا ہے, آدھا اسی کہہ دیں گے. پروفیسر موجود ہوں, لیکچرار موجود ہوں, ہسٹورین موجود ہوں, اتہاسکار موجود ہوں, تاریخ داں موجود ہوں, ماہرین تاریخ موجود ہوں, ایسی کہہ دیں گے آدھا. میں عرض کر دوں آپ سے, 1,65,000 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے اڑیسہ. بنگال
88,753 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں، بڑا صوبہ ہے، 88,753 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے۔ بہار سے 5,000 اسکوائر کلومیٹر چھوٹا، بہار کا رقبہ 93,000 کلومیٹر ہے، بہار کا رقبہ 93,000 اسکوائر کلومیٹر، جھارکھنڈ 79,714